السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیہیویئرزم اسکول آف سائیکالوجی۔ تو لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے، نیا جو لیکچر ہے وہ آپ کو مل جائے اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ Behaviorism is a school of psychology introduced by J.B. Watson in 1913۔ جے بی واٹسن نے 1913 میں اس کو انٹروڈیوس کروایا۔ یہ اکثر پی پی ایس سی کے ایگزام میں بھی کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ ہو انٹروڈیوسڈ بیہیویئرزم، یا بیہیویئرزم انٹروڈیوسڈ ان وچ ایئر۔ تو یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے، اس لیے آپ لوگ اس لیکچر کو ساتھ ساتھ رائٹ ڈاؤن بھی کرتے رہیں تاکہ آپ کے پاس ایک ہارڈ فارم میں بھی مٹیریل اکٹھا ہو جائے اور آپ لوگوں کو پریپریشن میں آسانی ہو۔ تو بیہیویئرزم کو جے بی واٹسن نے 1913 میں انٹروڈیوس کروایا، اور اس کا جو بیسک تھیم تھا، جیسے باقی جو فنکشنلزم اور اسٹرکچرلزم جو اسکول آف تھاٹ تھے، اسکول آف سائیکالوجی تھے، ان کا جو اپنا بیسک تھیم تھا، تو اسی طرح جو بیہیویئرزم ہے اس کے بھی بیسک تھیم تھے، اس کے ہائپوتھیسز ہیں، اس کی جو پرنسپلز ہیں وہ کون سے ہیں۔ سائیکالوجی شوڈ بی دا اسٹڈی آف آبزرویبل بیہیویئر۔ ان کا فوکس تھا، بیہیویئرزم کا فوکس تھا کہ جو سائیکالوجی ہے وہ صرف اور صرف آبزرویبل بیہیویئر کا مطالعہ ہونا چاہیے، کہ انسان جو کرتا ہے، جس کو ہم آبزرو کر سکیں، اس کا مطالعہ جو ہے وہ سائیکالوجی کو ہونا چاہیے۔ اٹ ریجیکٹ دا نوشن آف اسٹرکچرلزم اینڈ فنکشنلزم۔ بیہیویئرزم نے اسٹرکچرلزم اور فنکشنلزم کے جو ویوز تھے ان کو ریجیکٹ کیا، کیونکہ وہ کانشیسنیس اور مائنڈ پہ بات کرتے تھے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ تو اس کے اگینسٹ جو ہے بیہیویئرزم والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیہیویئرزم از اے اسٹڈی آف آبزرویبل بیہیویئر۔ بیہیویئرزم از دا اسٹڈی آف واٹ پیپل ڈو۔ بیہیویئرزم کا جو لب لباب ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اس کا جو مطالعہ ہے وہ سائیکالوجی کا فوکس ہونا چاہیے۔ آل بیہیویئر ریپریزنٹ اور لرن رسپانس ٹو اے پرٹیکولر اسٹیمولس۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی جو ہمارا کردار ہے، ہمارا بیہیویئر ہے، وہ کسی اسٹیمولس کا رسپانس ہوتا ہے اور وہ کسی خاص انوائرمنٹ میں ہوتا ہے۔ آل بیہیویئر کین بی ایکسپلین ود ایس آر فارمولا۔ اسٹیمولس رسپانس جو ہے اس فارمولے کے بنا پر ہم کسی بھی بیہیویئر کو میئر کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اٹ کور بوتھ ہیومن اینڈ اینیمل بیہیویئر۔ جیسا کہ فنکشنلزم اور اسٹرکچرلزم والے جو تھے انہوں نے جسٹ ہیومن کی بات کی، انہوں نے اینیملز کے بیہیویئر اور اس کو انہوں نے اگنور کیا۔ تو جو بیہیویئرزم والے ہیں یہ دونوں ہیومن اور اینیمل بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ سائیکالوجی شوڈ ریسٹرکٹ اٹ سیلف ٹو اسٹڈی آف آبزرویبل بیہیویئر اینڈ میئریبل بیہیویئر۔ جو سائیکالوجی ہے ان کا کہنا تھا کہ سائیکالوجی کو صرف اور صرف میئریبل بیہیویئر اور آبزرویبل بیہیویئر تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے۔ تو بیہیویئرزم والوں نے جو سائیکالوجی کی ڈیفینیشن دی، جس طرح فنکشنلزم اور اسٹرکچرلزم والوں نے ڈیفینیشن دی تھی، اسی طرح بیہیویئرزم والوں نے بھی سائیکالوجی کو ڈیفائن کیا اپنی تھیمز اور اپنے جو پرنسپل تھے، جو اپنے کنسیپٹ تھے ان کی بیہاف پہ۔ تو سائیکالوجی از دا سائنس آف بیہیویئر ناٹ کانشیسنیس۔ ان کا کہنا تھا جو سائیکالوجی ہے یہ جسٹ بیہیویئر کی سائنس ہے، یہ کانشیس کی سائنس نہیں ہے، اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور ان کا جو میتھڈ تھا، جس طرح اسٹرکچرلزم اور فنکشنلزم والوں نے اسٹڈی آف میتھڈ آف اسٹڈی جو تھا ان کا انٹروسپیکشن تھا کہ سیلف آبزرویشن، تو ان کا جو میتھڈ تھا وہ تھا بیہیویئرزم ٹوٹلی ریلائی آن آبجیکٹیو ڈیٹا، کہ جس کو ہم میئر کر سکیں۔ یہ ان کا میتھڈ آف اسٹڈی تھا، بیہیویئرزم والوں نے یہ اپلائی کیا۔
تو اس کو جو لیڈر تھے بیہیویئرزم کے وہ جے بی واٹسن، بی ایف اسکنر، سی ایل ہل، پاولو اور تھورنڈائک، ان سب کے سائیکولوجی میں اپنے اپنے کنٹریبیوشن ہے جو آگے ہم نیکسٹ ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو ان پہ بھی جو بیہیویئرزم تھا اس پہ بھی کریٹیسائز لوگوں نے کیا، کچھ فلاسفرز نے اس پہ بھی کریٹیسائز کیا۔ کریٹیسائز کیا تھا جی؟ اٹ اگنور کانشیسنس۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیہیویئر بھی ایسے تو نہیں سرزد ہو جاتا، وہ بھی کوئی اس کے پیچھے بھی کوئی ہماری کانشیسنس، ہمارا شعور ہوتا ہے، اس کے بعد ہی ہم کوئی کردار ادا کرتے ہیں، کوئی بیہیویئر ہمارا ہوتا ہے۔ تو یہ کانشیسنس کو اگنور کرتے ہیں، یہ اس کا ایک کریٹیسزم ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اٹ ناٹ ایکسپلین ہاؤ کنڈیشننگ اگر بٹوین ایس اور، انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے اسٹیمولس رسپانس کی جو انہوں نے ایک فارمولہ بتایا تو وہ انہوں نے کوئی صحیح طریقے سے نہیں بتایا کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسا فارمولہ کا تو بتا دیا کہ اسٹیمولس ہوگا تو رسپانس ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ جو اس پہ کریٹیسائز کر رہے ہیں فلاسفر نے کہا تھا کہ انہوں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا کہ وہ کیسے ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اس پہ ایک کریٹیسزم ہے۔ تھرڈ کریٹیسزم کیا ہے؟ اٹ اگنور انسائٹ اینڈ پلاننگ۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جسٹ بیہیویئر کی بات کرتے ہیں، تو یہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ بیہیویئر کیسے ہو جاتا ہے، کیسے پلاننگ کی جاتی ہے، اور کیسے اس کے پیچھے ہماری انسائٹ جو ہے، ہماری جو بصیرت ہے، وہ اس کا رول کیا ہے، اس چیز کو یہ اگنور کرتے ہیں، تو یہ بھی اس پہ کریٹیسائز کیا گیا۔ تو یہ تھا بیہیویئرزم اسکول آف سائیکالوجی۔ اس کا جو لب لباب یہ ہے کہ ہمارا کردار جو ہے یہ سائیکالوجی کا فوکس ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ہم ماحول سے کیا چیز لرن کرتے ہیں، تو یہ اس کا سارا جو بیسک تھیم تھی کہ یہ ہے کہ پرسنالٹی is shaped by environment and all our behavior are learned from environment and it focus on as a formula stimulus response، کہ stimulus ہوگا تو ہمارا رسپانس ہوگا۔ یہ اس کا جو بیسک تھیم تھا۔ تو اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کویسچن ہو تو وہ آپ کومنٹ میں کریں، انشاءاللہ میں اس کا رپلائی کروں گا۔ تھینک یو۔